دیکھیں کرونا جو ہے اس کے اوپر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جو پاکستان نے اس کے اوپر قدم اٹھائے ہیں، میرے خیال آپ دنیا میں کسی بھی ہیڈ آف سٹیٹس کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، وہ کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سن لیں، بورس جانسن کی سن لیں، آپ میری پہلے دن سے آج تک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، کبھی اس کے اندر کوئی تضاد نہیں آیا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے NCOC بنائی، ہم نے ڈاکٹرز بٹھائے، ہم نے پہلے دن سے اس کے اوپر مسلسل ساری دنیا کو سٹڈی کیا، اپنے ملک کو سٹڈی کیا. اس لیے ہماری کنسسٹنسی سٹیٹمنٹ میں تھی، اور اس لیے ہم نے اپنے ملک کو بڑے عذاب سے بچایا جو آج ہندوستان پھنس گیا. اگر مجھے جو سارے انہوں نے پریشر پہلے 2-3 ہفتے میں ڈالا کہ جی آپ بھی سندھ والا پورا لاک ڈاؤن کر دیں ملک کو، جو بلاول بھٹو لگے ہوئے تھے لاک ڈاؤن. بلاول بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے غریب لوگ رہتے کیسے ہیں. انہوں نے تو کبھی کچی بات میں جا کے دیکھا ہی نہیں. لاک ڈاؤن کے اندر 10 آدمی ایک کمرے میں، وہ لاک ڈاؤن آپ کیا کریں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں سوشل ڈسٹینسنگ. غریب لوگ وہ تو اپنے بلاول ہاؤس میں لاک ڈاؤن ہو جاؤ تو بڑا آسان ہے، کھانا بھی مل رہا ہے. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جب آپ لوگ ایک بند کرتے ہیں، ایک ساری اکانومی بند کر دیتے ہیں، غریب آدمی تو مر جاتا ہے اس میں، جو ہندوستان میں ہوا ہے. تو وہ ہم نے، میں کریڈٹ لیتا ہوں، میں نے پہلے دن سے کہا کہ غریب آدمی کو ہم نے بچانا ہے، کیونکہ وہ کچلا جائے گا اس کے اندر. اور اللہ کا شکر ہے احساس پروگرام کی وجہ سے، اور جو ہم نے نیچے سے اپنے ایگریکلچر کھولا رکھا، اپنے یہ کنسٹرکشن جلدی شروع کر دی، ہمارا وہ حال نہیں ہے جو آج ہندوستان کا ہے. کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے، جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور SOPs پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں، مثلا جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے، جنہوں نے ان کی SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ سپاٹس کدھر ہیں، ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کرونا کا، یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے. اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں، یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی، کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے، جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو، کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا. آج وہ مجبور ہیں کھولنے میں. ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں، ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ جس طرح، میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں، جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ لیا. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے. انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا، اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا، میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے. یا ہم نے چیک کیا کہ جان کی ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا، اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے. اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا، تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا، یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے، اور اس میں میلیفائڈ ہے، اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. چاہیے اب آپ ایک صوبہ دریا اپنا صاف کر لیں، وہ سارا، اور آپ یہاں سے صاف کر لیں، اوپر سے سارا دریا کے اندر گند آئے، آپ کے یہاں آرسنک پوائزننگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ لوگ دریا کا پانی یہاں اگر کنٹیمنیٹڈ ہے. اس لیے یہ سینٹرلائز ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہوا، اگر آپ ہوا کے اندر آلودگی پھیلا رہے ہیں تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے، وہ ایک سے سو یہ ایک سینٹرلائز کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اوور آل ہونے چاہیے. اور مثلاً دوائیں ہیں، ان کی سٹینڈرڈائزیشن ہے. کیا ایک صوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے گی، دوسرے میں دوسرے؟
کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے ہیں، اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، ساری دنیا میں وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. اسٹینڈرڈائزیشن ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. اب چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. آ کے ایک کمپنی آ کے فیکٹری لگاتی ہے ایک صوبے میں، وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی وہ، اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں. کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس. صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے. انہوں نے سارا جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو. وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے ڈیولوشن چلتی ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ چلتی ہے، یا 2 ٹیئر میں پھنس گئی ہے جا کے، وہ ادھر سے تو ادھر چلے گئے. اس میں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو فائن ٹیون، کوئی بھی دنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے. کئی چیزیں 18 امینڈمنٹ میں اور، لیکن جو سب سے بڑی بات یہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر، تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے. باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو کوئی پل بیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان پرابلمز کو سارے صوبے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتی ہے. غلط بات ہے. انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے. اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی، میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. ولیجز کو پنجاب اور KP میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا ہے. پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈوں کا ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے، وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں. شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے. شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم، اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے، جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے، ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا، اس میں کرپشن ہوتی تھی. وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا، یعنی جو میئر بن جاتا تھا، جو ہم نے KP میں ریئلائز کیا. اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا، باقی ایریا کو بھول جاتا تھا. تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا، اور یہ ساری دنیا میں اب سسٹم ہے، تہران کا میئر ہے، لنڈن کا میئر ہے، نیو یارک کا میئر ہے. یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے، ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ، لاہور کا مسئلہ، یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں، وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم، سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں وہ KP میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ، دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے.